میرا نام محمد رضوان اتاری ہے، میں گارڈن کے علاقے سے تعلق ہے میرا۔ میرے یہ بیٹا محمد زید ہے جس کی عمر تقریباً 12 سال۔ جب یہ پیدا ہوئے تھے تب تو ان کا وزن اچھا خاصا تھا، لیکن دھیرے دھیرے 1-2 مہینے بعد ان کا وزن کم ہوتا گیا، کمزوری ہوتی گئی۔ جب ان کو کھلاتے ہیں تو ایک گھنٹہ لگ جاتا ہے۔ تجھ سے رحم و کرم کی دعا ہے۔ ان کے دانت بھی خراب ہو گئے، ڈارے بھی خراب ہو گئے، جس کی وجہ سے چبا نہیں سکتے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ صبح ہو جاتی ہے سوتے نہیں ہیں، کبھی غصہ بھی آ جاتا ہے۔ تو بس یہ کہ جس حال میں بھی اللہ کا شکر ہے۔ یا خدا تجھ سے میری دعا ہے۔ لوگ اس کے بارے میں سوالات کرتے ہیں، کبھی آتے جاتے ہیں، ویل چیئر میں دیکھتے ہیں، کچھ ذرا نیگیٹو میں بات کرتے ہیں، کچھ ذرا دیکھ کر ہی دور سے چلے جاتے ہیں کہ پتہ نہیں یار کیا مسئلہ، ایسا نہ دل بھی دکھتا ہے، لیکن پہلے ایسا ہوتا تھا۔ لیکن جب سے یہ ماشاءاللہ ماحول سے وابستہ ہوئے ہیں، ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی نعمت سے ہمیں نوازا ہے۔ میں راستے میں یہی کہہ رہا تھا حضرت صاحب سے آپ کی ملاقات ہوگی تو بڑے خوش ہو رہے تھے، جیسے یہ ابھی ریمارکس اسی طرح کے ان کے تھے کہ مسکرانا ہو، مطلب ماشاءاللہ میرے جذبات یہی تھے کہ حضرت صاحب سے دعا کروائیں گے انشاءاللہ۔ میری بڑی خوش نصیبی ہے کہ حضرت صاحب سے ملاقات ہو جائے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ عاشقان رسول سلسلہ دیکھ رہے ہیں اب ہمدردی، اور امیر اہل سنت کے پاس دکھیارے اسلامی بھائی اپنے غم و دکھ کے ساتھ اور اپنے ان بچوں کو ساتھ لا رہے ہیں جن کی وجہ سے یہ پریشان رہنے کی ان کی نظر آتا ہے کہ یہ پریشان رہتے ہوں گے، اور امیر اہل سنت انہیں تسلی دیتے ہیں، انہیں نیکی کی دعوت دیتے ہیں، اور بھی ان کے غم دکھ کو بانٹنے کی جو کوشش کی جا سکتی ہے وہ کر رہے ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ اس سے ہم اپنے معاشرے میں ایک ہمدردی کا جذبہ پیدا کرنے کی کوشش کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ ہمارے معاشرے میں ہمدردی اتنی زیادہ پائی نہیں جاتی، نفسہ نفسی کا عالم ہے، اور جس کو ہم کہتے ہیں نا ہر ایک کو اپنی پڑی ہوئی ہوتی ہے۔ غم خواری، عیادت، تعزیت، مسلمانوں کے جنازے میں شرکت، اور اس طرح کے بہت سارے آپس کے ایسے مسلمانوں کے کام ہیں آپس میں کرنے کے، ایک دوسرے کے ساتھ کرنے کے، کہ جسے مطلب ایک تعداد نظر انداز کرتی ہے، اگرچہ کرنے والے کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ امیر اہل سنت کے ساتھ ایک سلسلہ یہ ہمارا جاری ہے ہمدردی، اور اس سے ہمیں دیکھنے اور سیکھنے کا موقع ملتا ہے کہ ایسے کے ساتھ ایک تو یہ خود کیسے جی رہے ہوتے ہیں اس طرح کے جو فیملی ممبرز ہوتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ جب ان کے ساتھ ہمدردانہ انداز کیا ہونا چاہیے اس کو انشاءاللہ ہم آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ آج ہمارے ساتھ کون سے والد اور ان کے بچے ہیں اور کس کیفیت میں ہیں، آئیے دیکھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ السلام علیکم، خیریت سے؟ اللہ اللہ اللہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ تشریف لیں یعنی بسم اللہ الرحمن ماشاء اللہ۔ کیا نام ہے آپ کا؟ محمد رضوان اتاری، محمد رضوان اتاری، باب المدینہ کراچی۔ باب المدینہ کراچی۔ اب آپ ہے پہچان؟ کچھ کچھ آنا جانا تو ان کا رہا ہے۔ الحمدللہ پہلے رہائش ہماری میٹھا در میں تھی، ہاں اچھی قبر، اچھی، جب تو چھوٹے ہوں گے آپ۔ چھوٹے تھے بہت۔ بچے کے بارے میں کچھ بتائیں۔ نام محمد زید اتاری، زید اتاری۔ زید اتاری ماشاءاللہ۔ زید صحابی رسول کا نام تھا۔ جی جی ماشاءاللہ۔ تو عمر تقریباً 12 سال، 12 سال کی، 12 سال کے ہیں۔ تو 12 سال سے خدمت لے رہے ہیں آپ سے۔ جی ماشاءاللہ، بس اللہ تعالیٰ قبول کر دے بس۔ پیدائشی یہ تھا کہ جب پیدا ہوئے تھے تو سر میں آکسیجن نہیں پہنچا، ڈاکٹر کہہ رہے تھے، جس کی وجہ سے جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ روتا ہے، تو ان کا رونا نہیں ہوا تھا، جس کی وجہ سے آکسیجن سر پہ نہ پہنچنے کی وجہ سے جو ہے وہ یہ لیٹ سیٹنگ مطلب کہا ڈاکٹر نے، اور تقریباً 10 دن سے زیادہ جو ہے ان کو NICU میں ایڈمٹ کیا گیا، جس کو فٹ وغیرہ آتے تھے۔ اللہ کا شکر ہے کہ پھر بہتر ہو گیا۔ پھر اس کے بعد 4 سال تک تو فٹس آتے رہے مختلف وقفوں میں، اور اس دوران 2 سے 3 دفعہ ہم ہاسپٹل میں بھی ایڈمٹ ہوئے، اور جب سے پیدا ہوئے تب سے ان کی سیرپ اور جو میڈیسن وغیرہ وہ پراپر ان کی جا رہی ہے۔ اور اس کے علاوہ سردیوں میں جو ہے وہ اب یہ کہ بیٹھ تو سکتے نہیں ہیں، ان کو بٹھاتے ہیں تو پھر یہ
کھاتے کھاتے لیٹ جاتے ہیں، ان کا سینہ جو ہے وہ جام ہو جاتا ہے، انفیکشن ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے ان کو 2 اینٹی بائیوٹکس مطلب سیرپ ہے وہ پوری دینی پڑتی ہے، 4 دن 5 دن میں ایک ختم ہو جائے، نیبولائز کی ترکیب کرنی پڑتی ہے، اس کے علاوہ اسٹیم وغیرہ کی ترکیب بھی کرنی پڑتی ہے، اور ان کی ڈاری بھی خراب ہو گئی اس لیے کہ وہ ٹوتھ پیسٹ وغیرہ یا کچھ کر نہیں سکتے، تو وہ ڈاری ان کی خراب ہو گئی ہیں۔ تو ہم ایک ہاسپٹل میں گئے تھے، پرائیویٹ ہاسپٹل میں، انہوں نے کہا ہم سب کچھ کر لیں گے، لیکن جب بے ہوشی کا جو انجیکشن ہے اس کی انہوں نے ذمہ داری نہیں لی کہ ہم انجیکشن لگائیں اور کتنے دیر بعد یہ مطلب ہوش میں آئے، تو اس کی وجہ سے ہم نے رسک نہیں اٹھایا، کیونکہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ہم نے کہا کہ ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ تو بس کہ ڈاری بھی ان کی خراب ہے، دھیرے دھیرے جو ہے وہ کچھ ایک آدھ مطلب دار بھی نکل گئی ہے اور کچھ دانت بھی مطلب گر چکے ہیں، تو وہ چبانے بھی ان کو پرابلم ہوتی ہے، مطلب کھانا بھی مطلب کوئی نرم غذا ہے، کھچڑی ہے یا کوئی ایسی چیز ہے یا بریانی ہے یا آلو کے ساتھ وہ دیتے ہیں تب جا کے وہ کھا سکتے ہیں۔ اب لکوڈ پہ زیادہ رکھتے ہیں تو وہ وہی بات ہے کہ وہ انفیکشن کا معاملہ ہو جاتا ہے، اور بس یہ ہے کہ بس کبھی جو ہے وہ دیر سے سوتے ہیں تو پھر 3 بجے 4 بجے تک سوتے نہیں ہیں، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ سو جاتے ہیں تو 10 بجے میں سو جاتے ہیں، کبھی غنودگی ایسی ہوتی ہے کہ وہ آئے دن وہ 2 3 دفعہ بھی سو جاتے ہیں دن میں، صبح اٹھے دوپہر کو پھر شام پھر صبح۔ ذہنی طور پر بھی یہ نارمل نہیں ہے؟ نہیں، ذہنی طور پر نارمل سے یہ ہے کہ اگر اس کو کوئی چیز چاہیے ہوتی ہے، جیسے یہ کہ میری دوسری گڑیاؤں کے پاس جو ہے موبائل ہے تو وہ موبائل لینے پہنچ جاتا ہے کہ بھائی ٹھیک ہے مجھے بھی موبائل چاہیے، نعت جو ہے وہ ماشاءاللہ شوق سے دیکھتے ہیں ماشاءاللہ۔ اگر موبائل نہ ملے تو وہ بس ان کو مارنا شروع کر دیتے ہیں، مطلب جیسے یہ کہ ذہنی طور پر کچھ نہ کچھ جی ماشاءاللہ پرابلم ہے۔ ہم لوگ کومن میں بیٹھتے ہیں کمرے میں، اب ان کو پتا ہے کہ وہ کومن میں ہم لوگ کھانا کھانے بیٹھے ہیں، دسترخوان لگا ہوا، تو یہ ماشاءاللہ کرول کرتے کرتے مطلب خود ہی پہنچ جائیں گے ماشاءاللہ، کوئی چیز اگر پڑی ہوگی تو اس کو گرا کے بڑے خوش ہو جائیں گے۔ بات چیزیں یہ سمجھ جاتے ہیں کیا جانا، لیکن سم ٹائم ایسا ہوتا ہوگا کہ یہ آپے سے باہر ہو جانا یا آؤٹ آف باہر کنٹرول ہو جاتا ہے تو پھر یہ کنٹرول میں نہیں آتا، پھر یہ مار دانا شروع وہی جو آپ فرما رہے ہیں نا کہ ذہنی طور پر یہ متاثر ہو جاتے ہیں، اور کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ اگر یہ رونا شروع کرتے ہیں تو پھر چپ نہیں ہوتے ہیں، جیسے کہ میری جو 2 گڑیاں ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ میں اگر ان کو باہر لے جاؤں کہیں نیچے کوئی چیز لینا تو یہ خود چاہیں گے کہ مجھے اکیلے لے جائیں تو بہتر ہے، وہ ساتھ نہ آئے۔ اچھا یہ تھوڑا ایسا لگتا ہے اور بھائی بہن بھی ہیں ان کے؟ جی ماشاءاللہ 2 سب وہ نارمل؟ الحمدللہ۔ اس میں مجھے وہ ایک بات یاد آ رہی ہے، جیسے یہ چاہ رہے ہوں کہ مجھے اکیلے ابو لے کے جائیں جا کے بہت زیادہ اور خوش ہوتے ہیں، دوسروں کو نہ لے جائیں، اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ اس کو یہ فیل ہوتا ہوگا جب دوسرے بھائی بہن میرے ساتھ ہوتے ہیں تو جو توجہ ان پر ہوتی ہے وہ توجہ مجھ پر نہیں ہو سکتی، یا وہ ان کو دیکھ کر ان کی نارمل سچویشن کو دیکھ کر اس کو ایسا لگتا ہوگا کہ مطلب کہ یہ ایک فیلنگ ہوتی ہوگی کہ کاش کہ میں بھی ایسا ہوتا ہے، یہ بھی ہوتا ہوگا، اور خامخواہ کی ضد بھی ہوتی ضد ہوتی ہوگی۔ ہاں مطلب ضد ایسی ہوتی کوئی نہ ہے کرے، کہ جیسے وہ خاص چیزوں کو، جیسے یہ کہ شربت ان کو چاہیے یا آئس کریم کے بڑے شوقین ہیں، اب یہ چیزیں وہ ان کو انفیکشن۔ اس سے پہلے بابا جو بچے آئے ان میں بعض بچے اس کیفیت کے نہیں تھے، میں یہ سوچ رہا تھا کہ ایسے والدین جو اس وقت ہمیں مدنی چینل پہ دیکھ رہے ہوں کہ جو اپنے بچوں کے حوالے سے ہوں گے پریشان، مگر بعد ایسے بچے شاید یہ مدنی چینل پہ دیکھیں گے کہ یہ کہیں گے کہ یار مطلب اس کو ایسا لگے گا کہ اپنے بچوں کو دیکھو وہ شکر ادا کریں گے کہ ابھی مطلب یہ کیفیت اب یہ ہے، تو ان سے بھی بڑھ کر کیفیتیں بعضوں کی ہوتی ہوگی۔ بالکل ہوتی ہیں، اور ایک سے ایک مصیبت بڑھ کر ہوتی ہے۔ یہ کہیں شادی میں جانا ہوتا ہے، کہیں لے کے جانا ہوتا ہے تو بڑی پرابلم ہوتی ہے، ویل چیئر میں لے کے جا رہے ہوتے ہیں، ویل چیئر اب ساتھ ہینڈل کر کے جانا، پھر ان کو اٹھانا، تو بعض جو ہے بڑی شرمندگی سے دیکھتے ہیں، بعض سوالات کرتے ہیں کہ کیا ہوا، کوئی مسئلہ تو نہیں ہے کیا، کوئی پرابلم ہے کیا، ایسا ہے، مطلب وہ اس طرح کے سوال کرتے ہیں۔ شروع میں تو بڑا ویسا لگتا تھا کہ اب ان کو بار بار کئی جگہ لے جائیں تو ہمیں بھی تھوڑا سا وہ لگتا تھا کہ اب جواب دینا لوگوں کے بڑے مشکل ہوتے تھے۔ یہ بہت اہم موضوع آیا بابا کہ ایسے بچوں کے والدین، جیسے ہم تو یہ سلسلہ کر رہے ہیں یا آئے ہیں تاکہ اس انداز پر ہم اصلاح امت کا جو کام کرنا چاہتے ہیں، لیکن ایسے والدین جو اپنے بچوں کو لے کے کہیں جاتے ہوں گے، سوالات کے جوابات اور ان کے سوالات، اس بارے میں آپ کا کیا؟ مسئلہ یہ کہ ایک لوگوں کی نیچر ہوتی ہے، جیسے یہ تشریف لیا ہم نے بھی پوچھا یہ کب سے ہیں، یا پیدائشی ہیں یا بعد میں ہوئے، اب یہ کہ اس طرح کے سوالات کیے جاتے ہیں، اب اس کو تو فیس کرنا ہوگا۔ اب اس میں لوگوں کی دل جوئی کی نیت کر لے، اب اس کو ہم جھاڑیں گے، بے رخی کریں گے، دل ٹوٹے گا ان کا۔ البتہ لوگوں کو یہ چاہیے کہ وہ یہ سوچیں کہ ان بیچاروں کو لوگوں نے پوچھ کے سب پریشان کر رکھا ہوگا، میں کم از کم اس پریشانی کا حصہ نہ بنوں اور نہ پوچھوں۔
लेकिन वो रहा नहीं। मतलब वो नॉर्मल जैसे कि लगेगा कि ये आदमी है परेशान, तो सवालात के बजाय ये मुमकिन है कि ये अल्लाह आपको हिम्मत और सब्र दे, अल्लाह इसको बच्चों के सेहत और दादी तंदुरुस्ती के दे। घर वाले हैं, बच्चों की नानी के, वो माशाल्लाह बड़े सपोर्टर हैं, सपोर्ट करते हैं माशाल्लाह, कहीं आना जाना होता है तो वो हेल्प करते हैं, मतलब अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं, आम तौर पे एक आम आदमी वो उस तरह के सवालात की बौछार कर सकते हैं। करता है, इसलिए एक नॉर्मल ये रूटीन है। ये भले तंग आ गए, ये भी किसी का बच्चा इस तरह का देखेंगे शायद ये भी रहेगा नहीं, क्या हो गया कब से है तो ये भी तो इसका ये भी हो सकता है कि अगर कोई देखे, और जैसे अभी आपने कहा कि यार क्यों सवाल करके परेशानी में इजाफा करना, तो ऐसा हो सकता है कि कोई देखे ना कोई सवाल ना करे तो सामने वाले को लगे कि यार इससे मेरे को ऐसा परेशानी के हाल में देखा ना, पूछा भी नहीं कि बच्चा क्या है, क्या हुआ, ऐसा कैसा। होता है कि कोई सवाल करता है तो फिर मैं कहता हूँ कुछ नहीं है, वो अब तफसील से बात करना थोड़ा सा वैसा लगता है कि अब मैं क्या सबको बताऊं, ये यहाँ आपका इम्तिहान है। थोड़ा सा बस मैं अब कहता हूँ बस। गुस्सा भी आता होगा। नहीं, गुस्सा तो नहीं आता, लेकिन बहरहाल ये भी थोड़ा सा इजहार है अगले को गुस्से का। वो करने के लिए कि वो अब आगे कोई सवाल ना करे, वो थोड़ा सा अब हर किसी को तफसील से बात करना, वो थोड़ा सा फिर अपने मतलब जख्म को, मैं आपको अपने जख्म पे मतलब बताता हूँ, कुछ मदनी फूल सुन लेते। ये मतलब हुस्न मुआशरत का हिस्सा है कि हम मतलब हर मामले को खंदा पेशानी से फेस करें। अब इसमें हम रुखापन करेंगे ना तो सामने वाले का दिल दुखेगा, उसका दिल टूटेगा, और वो हो सकता है कि बेचारा हमदर्दी ही कर रहा होता है। एक तादाद होती है जो ये देखकर उसके दिल में खुशी नहीं होगी, उसको आपसे हमदर्दी पैदा होगी। हमदर्दी में पूछते हैं क्या मसला है, कब से है, इलाज कर रहे हो कि नहीं, कौन से डॉक्टर का इलाज कर रहे हो, आजकल कौन सी मेडिसिन ले रहे हो। ये एक आम मतलब रूटीन है, तो इसको फेस करना। ये उस वक्त ऐसा होता है कि जब इनको हॉस्पिटल लेके गए, जी अब धूप में आए, वापस आए, उठा के वापस लाए, अब कन्वेंस का प्रॉब्लम, अब वो इतने में धूप भी है, वो कोई पूछे तो वो थोड़ा सा कि अब हजरत टेम्परेचर बढ़ जाता है। थोड़ा सा अब नहीं ये ना करे, वो किसी से वो शिकवा नहीं है, वो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वो उनका मकसद जो है वो मतलब नेक नियति है कि मतलब अच्छे उस पर नहीं, ये देखो आज के बाद ये नहीं होना चाहिए। इंशाल्लाह आपको सवाब की नीयत से उसकी दिलजोई के लिए जवाब देने, या आप लिखकर पर्चा बना ले, और क्या एक कॉपी इसको दे दें कि ये मुझे याद आ रहा था कि जो मुझे भी आप वो टांग पर जो पट्टा आया था, तो आपने मुझे फरमाया था इमरान आपको पूछेंगे तो बहुत, आप एक तहरीर रख लो, कोई पूछे ना क्या हुआ तहरीर बता देना। तो ये मेरा ख्याल है ये आपका पुराना एक इस मामले मैंने में लिख कर दिया था आपको, हाँ वो मोच आ गई थी पाँव में। तो अब ये शख्सियत मशहूर शख्सियत है, जी माशाल्लाह। तो अच्छा लगाने के लिए लोग पूछेंगे तो सही, पूछने वाले की कोई गलती नहीं है। वो अच्छा नहीं पूछेंगे नहीं पूछा तो अपने को भी मारे होगा, मारे। अगर अपने को पूछता नहीं है शुरू में ऐसा तो होता पढ़ा था दिया कि गया। शुरू में ऐसा होता था कि शायद हम ही वो है, लेकिन मैं जिस हॉस्पिटल में जाता हूँ तो वहाँ एक ऐसे बच्चों को मैंने देखे कि शायद मैं समझता हूँ कि अल्लाह का शुक्र है कि बहुत अच्छा है, मतलब मैं तो ऐसे ऐसे बच्चों को मैंने देखे हैं। बहरहाल ये कि अल्लाह आपको सब्र दे, हिम्मत दे, आमीन। और ये इसका अकेले नहीं। अज्र भी दे। देखो आप इससे हैं तो आजमाइश में, लेकिन आप क्या ये पसंद करेंगे कि आप ये हमको दे दें गिफ्ट में? नहीं, इसका मतलब आपको मीठा तो लगता ही है, अल्हम्दुलिल्लाह, मीठा लगता है ना, तो अब जब मीठा लगता है तो हम निभाई जाए इसको। बिल्कुल बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। और जो मतलब इसको मतलब इसके ताल्लुक से हमदर्दी का इजहार करे, कोई सवाल जवाब करे, वो भी मीठे लगे आपको, बस ऐसा जहन बना ले। और इसमें भी सवाब है कि किसी का हम दिल तोड़ेंगे तो ज़रा वो तो आज़माइश हो जाएगी। अंडरस्टूड है, सवाब का काम तो नहीं है, बल्कि गुनाह की सूरत भी इसमें जी जी पाई जा सकती है। तो बहरहाल ये कि ये अल्लाह ताला की मसलियत होती है। हिलियतुल औलिया में हज़रत सैयदना काबुल अखबार रहमतुल्लाह ताला अलैह, जो कि मशहूर ताबेई बुजुर्ग हैं, फरमाते हैं अल्लाह पाक के यहाँ बंदे को जब कोई मकाम व मर्तबा हासिल होता है तो उस पर आजमाइश बढ़ती चली जाती है। हाय हाय। अब ये कि आप पर आजमाइश का पूरा पूरा एक दरवाजा खुला हुआ। अब ये बात मैं अर्ज करूं, अब जैसे ये भी अल्लाह के देखो शुक्र है, अल्लाह मकाम में शुक्र है कि आप इसका इलाज मेरा हुस्न ज़न चैरिटी से नहीं पल्ले से कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्लाह ने आपको इतना माल से नवाजा है, जी। क्या वहीद ये इसी की बरकत हो। अच्छी कब्र से उठाकर, वो एक कमजोर क्वालिटी के हम जैसे गरीब लोग रहते हैं, और आप जहाँ रहते हैं वहाँ पैसे वाले लोग रहते हैं,
آپ نے وہاں کا بتایا تو میں سمجھ گیا, تو ہے یا मुमकिन ہے اس کی برکت ہو, اور آپ اس کا علاج بھی کریں اور سنبھالیں بھی, اور یہ اچھا بھی لگتا ہے, یہ اچھل کود بھی نہیں کرے گا تو آپ کو یوں ڈر لگے گا کہ بیمار تو نہیں ہو گیا, اس کو ہو کیا گیا ہے. اور اللہ کی نعمت ہے, وہ جتنا شکر ادا کرے کم ہے کہ یہ ایک ہے. اللہ نہ کرے تینوں بچے ایسے ہوتے تو کیا کرتے, یہ بھی ہے نا. ایک بات بابا یہاں آپ نے ان کو جیسے کہ ایک آزمائش, ایک چلو جس جو بھی اس میں وجہ ہو کہ آپ مجھے دے دیں تحفے میں, کہ انہوں نے منع کیا, اور ہو سکتا ہے کہ یہ ان کا منع کرنا شاید ایسے ہزاروں والد کی ترجمانی ہو, یا ایسے ہزاروں والدین کی ترجمانی ہو کہ جو اپنے معذور اور کمزور اور اس طرح کے بچوں کو, مطلب بظاہر ماں باپ کو ایسا لگے گا کہ ان کی عمر اگر 70 سال یا 60 سال کی ہے تو ہمیں جیسے کہ جب تک ہم جئیں گے ہم کو ان کو اس طرح سنبھالنا پڑے گا, اور اس کے باوجود بھی ماں باپ اپنی اس اولاد کو کسی کو دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے. مگر وہ اولاد کہ جن کے والدین 60 یا 70 سال کی عمر کے ہو جاتے ہیں, جس کے بارے میں ان کا اپنا تھوڑا بہت ذہن بنا ہوا ہوتا ہے کہ عمر کے حساب سے جب 5 10 سال 15 سال کی خدمت ہو سکتا ہے ہمیں ملے, مگر اس کے باوجود بھی یہ اپنے ماں باپ کو اٹھا کر کسی کو سونپ کر آ جاتے ہیں, اور یہ سنبھالنے کا ذہن نہیں رکھتے. یہ تو اولڈ ہاؤس میں بیچاروں کو ڈال دیتے. اولڈ ہاؤس میں پتہ ہے جہاں, مطلب اگر ایسی کو آفر بوڑھے ماں باپ کے لیے کو کر دینا کہ اگر آپ بولو تو ہم آپ کے بوڑھے ماں باپ کو سنبھال لیں, ہاں یار چلو. اچھا بھائیوں میں یہ نا, یہ بھائیوں میں بھی بعض اوقات اس طرح شاید ہو سکتا ہے کہ وہ قرآن اندازی ہوتی ہو گئی 1 مہینے کے لیے تو دیکھ لے, وہ بھی نیت کرتا ہوگا کہ یار پھر چوتھے مہینے میں باری آئے تو اچھا ہے. 2 ماں باپ 10 بچے سنبھال لیتے ہیں, مگر 10 بچے مل کر 2 ماں باپ کو نہیں سنبھال سکتے. یہاں ان مطلب میں جو اولاد, وہ اولاد کہ جو اپنے والدین کا خیال نہیں رکھتی, اپنے والدین کے حق ادا نہیں کرتی, اپنے والدین کی خدمت میں کوتاہی کرتی ہے, ان کے لیے اس میں واقعی سبق ہے کہ یہ ایک والد ہیں, یہ ان کا بچہ ہے. اور اس سے پہلے بھی آپ نے دیکھا ہے کہ والدین اپنے بچوں کے لیے کس قدر تڑپ و درد رکھتے ہیں, اور مطلب جیسے تو ان کو تو امیر سنت نے بڑے پیارے ایک مدنی پھول دیا کہ جیسے یہ اپنی جیب سے کر رہے ہوتے ہیں, لیکن ماں باپ کو اگر اپنی جیب سے نہیں نا تو کسی سے, جیسے آپ بابا نے فرمایا کہ چیریٹی کے ساتھ, چندے والی کسی اسپتال میں, یا قرضہ لے کر بھی لوگ کرتے ہیں. تو یہ جو کرتے ہیں نا یہ اپنے اولاد کے لیے کر رہے ہوتے ہیں. مگر مجھے حیرت ہے ان اولاد کے اوپر کہ جنہوں نے اپنے والدین کو چھوڑ دیا ہے. ایسا نہ کریں. اللہ تعالی ہمیں ہمارے والدین کی قدر کرنے اور ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ان کے لیے ہمت رکھے آپ. حضرت علامہ عبدالرؤف مناوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فیض القدیر میں فرماتے ہیں مسلمان جب تک کسی تکلیف میں مبتلا رہتا ہے اس پر رحمت کے دروازے کھلے رہتے ہیں. آپ اللہ کی رحمت کے دریا میں غوطے لگاتے رہیں, اس کی خدمت فرماتے رہیں. پاپا یہ جو مدنی پھول آپ نے دیا ہے نا, خدمت کرتے رہے, یعنی یہ عموماً لوگ نہیں کہتے ہوں گے والدین کو, خدمت ہی لے رہا ہے, یعنی یہ تسلی والا جملہ لگا میرے کو. یعنی یہ کمال کی بات ہے کہ یہ ایسا بچہ کہ کوئی اس کو لے پالک بھی نہیں بنائے گا. میں نے تو خالی ان کو یہ بھی سمجھتے ہوں گے کہ چیک کر رہے ہیں, اس کے باوجود یہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, تو ثواب ہے پاپا, وہ تو ثواب ہی ثواب ہے. اس میں تو اس کی برکت سے ہو سکتا ہے آپ کا گھر چل رہا ہو اور آپ کے بینک بیلنس بنے ہوئے ہوں, اس کو سنبھال کے ہی رکھنا ہے. اللہ تعالیٰ کرم فرمائے, اور اللہ کی رحمت سے کوئی بعید بھی نہیں ہے, وہ چاہے تو یہ چلنا پھرنا شروع کر دے, دوڑنا بھاگنا شروع کر دے. بہت دعا فرما دی, اللہ بہتر فرما دے. ایسا ہوتا بھی ہے, ایسے بہت بہتر ہے, رول بھی الحمدللہ. کر لیتے ہیں. اور ایک ڈاکوؤں کی جماعت لوٹ مار کے لیے نکلی تو راستے میں کسی ہوٹل میں ان لوگوں نے قیام کیا, اور شو یہ کیا کہ ہم اللہ کی راہ میں نکلے ہوئے, اور ہم مطلب یعنی کہ جہاد کرتے ہیں, مجاہد ہیں. خیر یہ ایک آدھ رات رکے, پھر آگے بڑھ گئے اور لوٹ مار کر کے واپس اسی ہوٹل میں قیام کیا. ایک بچہ انہوں نے دیکھا تھا جو معذور تھا, وہ چل پھر رہا تھا, بھاگ دوڑ رہا تھا. انہوں نے ہوٹل کے مالک کو پوچھا کہ یہ وہی بچہ نہیں ہے جو معذور تھا؟ بولا ہاں یہ وہی ہے. یہ کیسے چلنے پھرنے لگا؟ اس نے بتایا کہ آپ لوگ راہ خدا میں نکلے ہوئے, آپ نے یہاں کھانا بھی کھایا تھا اور کچھ آپ لوگوں کا جھوٹا رہ گیا تھا, تو وہ میں نے, آپ نیک لوگ ہیں تو آپ لوگوں کا جھوٹا اپنے بچے کو کھلایا کہ اللہ اس کی برکت
سے شفا دے دے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کی برکت سے اس کو شفا دے دی. وہ ڈاکو بڑے متاثر ہوئے, ان کی آنکھوں میں آنسو نکل آئے, وہ توبہ کر لی اور نیک بن گئے. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے. آپ کو یاد ہوگا وہ کلیو بھی ایک کتاب کلیو. درس نظامی میں پڑھائی جاتی ہے, عربی ادب کی ہے, یہ اس میں ایک آیت لکھی ہے. اور حدیث پاک میں سور المؤمن شفاء, مومن کے مسلمان کے جھوٹے میں شفا ہے. تو نیت صاحب منزلہ صاحب. تو حضرت نے یہ لکھا ہے کہ مسلمان کے جھوٹے کو حدیث پاک میں شفا کہا گیا ہے. عوام بولتے ہیں کہ وہ عقیدہ ہونا چاہیے. یہ صحیح اگر عقیدت ہو تو وہ رنگ لاتی ضرور ہے. اللہ کریم آپ کے دکھوں کے دن دور کرے اور خوشیوں کی ساعتیں بڑھائے. آمین. کچھ پڑھنا ہونا ہو سکتا ہے بابا ان کے لیے؟ ہاں, اس پر یہ ہے کہ اگر درود تاج پڑھنا آتا ہو تو ٹھیک, ورنہ مدنی پنچورہ میں دیکھ لیجئے. درود تاج پڑھ کر اس پر روزانہ کوئی دم کر دیا کرے اور ایک بار پانی پر دم کر کے رکھ لے, جب جب ضرور پیتے رہے. درود تاج بہت برکت والا ہے. اللہ کریم. ان کا ایسا ہوتا ہے کبھی سو جاتے ہیں, کبھی ہاتھ لگ گیا تو فوراً جاگ جاتے ہیں. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ صبح تک سوئے رہتے ہیں, جاگ جاتے ہیں تو پھر تو ہو سکتا ہے یہ بھی چیزیں جو ہے نا ان کی ظاہر پریشان کو. نیند کا غلبہ اتنا ہوتا ہے, کبھی ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا. کبھی امیر سنت نے درود تاج پڑھنے کا انہیں مشورہ دیا ہے. آئیے آپ کو سنا دیں درود تاج ہے کیا. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم جسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جبين الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره وسدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجود سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم محمد بن عبد الله نورا من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله صلوا عليه وآله صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اب یہ نارمل بھی ہمارے ناظرین پڑھ سکتے ہیں درود تاج؟ درود تاج تو بہت پرانا درود شریف ہے اور بہت پیارا درود شریف ہے. تو جب سے وہ بچپن سے لڑکپن سے سنتے آ رہے ہیں بارہا پڑھا بھی ہے. ہمت رکھیے گا. اس میں کچھ دم کرنے کا طریقہ بھی ہے, فضائل بھی ہے. یہ آپ کی ملک ہے, ان کے لیے تحفہ, اگر آپ مالک آپ. جزاکم اللہ خیر.
जैद बातचीत करते हैं खुश ये। हो रहा है, ये बातचीत समझ रहा है करते शायद हैं। इसको अभी मिला तो है। पैसे में ये खुश हुआ होगा। खुश हुए हैं, मतलब अगर कोई चीज अगर लाके दें तो ये बड़े खुश होते हैं, जैसे जूस है, चिप्स, पहचान लग रही है, खुश हुआ है। आगे मैं कुछ कहता हूँ, ये होता ये देता नहीं अमीर सुन के जी, जी। हाथ से दिला अरे बाप रे बाप। अब नहीं छोड़ेगा। कि माशाल्लाह गिफ्ट बाबा काफी। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। क्या तो बेटा आवाज में ले लो बेटा। नहीं चाहिए। अरे 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 जैद आप हो सकें जवाब देते हैं आप? जी, जैद जवाब देते हैं? पापा ने पैसे दिए, क्या लोगे? चिप्स लेंगे, कुछ लोगे? केक लेंगे। बेचारा बोल नहीं पाता। कुछ कहेंगे जैद भाई? हैं? मदीना। अरे 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 मदीना कहते हैं, मदीना। आका की आमद, आका की मदीना। आमद मरहबा, सोने की मदीना। आमद मरहबा, सिद्दीक की आमद मरहबा, क़यामत मरहबा, मरहबा मरहबा मरहबा, मरहबा मरहबा मरहबा। या ये मुमकिन है हमको जानते हो, स्क्रीन पर देखते हो, जी माशाल्लाह। मदनी चैनल। मदनी चैनल की बाबा तरकीब है माशाल्लाह। लेकिन बेचारे वो बोल नहीं पाते। हाँ बोल नहीं पाते वो, खासकर नातों से मतलब काफी इनको लगाओ माशाल्लाह वो। बहुत बहुत शुक्रिया हुजूर। बारकल्लाह। या रसूल, बाबा दुआ कर दीजिए। माशाअल्लाह। बोलिए। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। जी हुजूर। आना क्या हुआ, खुद को देख रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अल्लाह अज़्ज़ व जल का बड़ा फजलो करम है, मेरी पापा से मुलाकात भी हो गई। पापा ने जो मदनी फूल दिए हैं और इंशाल्लाह उम्मीद है कि मैं उस मदनी फूल पे अमल करूंगा तो इंशाल्लाह मैं मज़ीद बेहतरी आ जाएगी मेरे बेटे में। मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में पापा को मदनी चैनल पे जो देखा था बाई फेस नहीं देखा था। अल्लाह ताला ने बड़ा करम किया, मेरे बेटा खुश नसीब है जिसकी वजह से मेरी अमीर सुन्नत से मुलाकात हो गई। मैं कहता हूँ कि मुलाकात होने के बाद अल्लाह का शुक्र है कि मैंने अपने जो कैफियत, जो अपने जज्बात जो पापा से जो बयान किए, पापा ने जो तसल्ली दी, मैं कहता हूँ मदीना मदीना है।